حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بیٹے تم واز کیوں نہیں کرتے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں اور میں عرب کے سامنے کیسے تقریر کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ میں نے کھولا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف مجھے عطا فرمایا، اور یہ وہ لعاب دہن شریف ہے کہ جو سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کی دکھتی آنکھوں میں لگتا ہے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کا موقع تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل یہ میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور جس کو جھنڈا دیا جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لوگ رات بھر اسی سوچ میں رہے کہ دیکھے کہ جھنڈا کسے ملتا ہے، لیکن یہ بحث نہیں کی کہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ پاک عقیدہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں۔ اگلے دن جب صحابہ رضی اللہ عنہم بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا بلاؤ انہیں۔ بلایا گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نورانی لعاب دہن شریف آپ کی آنکھوں پر لگایا، آنکھوں میں لگنے کی دیر تھی کہ اسی وقت آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ تو یہ وہ عظیم لعاب دہن شریف آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ جو سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کی دکھتی آنکھوں میں لگتا ہے تو آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگتا ہے تو سام کا زہر جاتا رہتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہنڈیاں میں جاتا ہے تو 5 بندوں کا کھانا 1400 صحابہ کھا جاتے ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، نہ آٹا ختم ہوا نہ سالن ختم ہوا۔ تو یہی لعاب دہن شریف اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار غوث پاک رضی اللہ عنہ کو عطا فرما دیتے تو یہ کافی ہوتا، لیکن یہ غوث پاک رضی اللہ عنہ کی شان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف آپ کو عطا فرمایا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا بیٹا منہ کھولو، میں نے منہ کھولا تو آپ نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن شریف مجھے عطا فرمایا۔ تو میں نے عرض کیا حضور 7 مرتبہ کیوں نہیں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے۔ اندازہ لگائیں صحابہ رضی اللہ عنہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرتے تھے، زندگی میں بھی ادب کرتے تھے، جب اس دنیا سے تشریف لے گئے پھر بھی ادب کرتے ہیں، اور قیامت تک کے آنے والوں کو یہ بتا دیا اگر دنیا قبر اور آخرت کے خزانے چاہتے ہو، دنیا قبر اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا ہوگا۔ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیا، تعظیم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، رب کائنات نے ان کے نام آفتاب کی طرح چمکا دیے ہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے نام بھی آفتاب کی طرح چمکیں تو آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنی ہوگی، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر عمل کرنا ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں مبارک سے محبت کرنی ہوگی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و پیروی کرنی ہوگی، تو پھر اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔